سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أصدقائي في اللغة العربية، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات قناتي. اليوم لقاؤنا سيكون متعلقا عن قصيدة للإمام الشافعي رحمه الله مع شرحها. هيا بنا نبدأ على بركة الله. إن اللغة العربية كفى لها شرفا وتشريفا بأن أنزل الله تعالى فيها القرآن الكريم، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فكيف لا نتعلم هذه اللغة أيها الحبيب؟ كما أنت تعرف جيدا أن قراءة القصص والروايات والكتب الأدبية ضرورية لتعلم اللغة العربية. هكذا حفظ الأبيات العربية وفهمها ضروري أيضا لتنمية المهارة باللغة العربية. أنا أعرف أنك تحب القراءة واستماع الخطب والمحاضرات باللغة العربية، فما رأيك عن الأبيات؟ ألديك توجد رغبة في الأبيات العربية؟ إن أنت تحبها فهذا رأي، وإن أنت لا تحبها فلماذا أنت لا تحبها؟ اكتب في التعليقات. فالقصيدة أو الأبيات التي اخترتها لهذا الفيديو هي أبيات الإمام الشافعي رحمه الله قاله في مدح السفر. أولا سأسمعك الأبيات ثم سأبين معانيها ومفاهيمها حالا باللغة الأردية كي يمكن أن تفهم كل الفهم بسهولة. قال الإمام الشافعي في مدح السفر: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب. اس شعر کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک عقل مند اور باادب شخص کے لیے وطن میں رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی راحت نہیں ہے. فدع الاوطان واغترب، پس آپ وطن کو چھوڑ دو اور مسافر بن جاؤ. آگے فرمایا: سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذیذ العیش فی النصب. سافر، آپ سفر کر جائیں. تجد عوضا عمن تفارقه، آپ بدل پائیں گے ان لوگوں کا جن کو آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. وانصب فإن لذیذ العیش فی النصب، اور تھکیے، کوشش کرتے رہیے، کیونکہ زندگی کی لذت، زندگی کا مزہ کوشش کرنے میں ہے، تھکنے میں ہے. آگے فرمایا: انی رأیت وقوف الماء یفسدہ ان سال طاب وان لم یجری لم یطب. کہتے کہ میں نے ٹھہرے ہوئے پانی کو دیکھا، پانی کے ٹھہرنے کو دیکھا. انی رأیت وقوف الماء یفسدہ، کہ پانی کا ٹھہرنا اس کو کیا کر دیتا ہے؟ خراب کر دیتا ہے. ان سال طاب، اگر پانی بہتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے. وَإِن لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطِبْ، اور اگر پانی نہیں بہتا تو وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے، وہ صاف ستھرا نہیں رہتا ہے. آگے فرمایا: وَالْأُسُدُ لَوْلَا فِرَاقُ الْغَابِ مَفْتَرَسَتْ وَالسَّهْمُ لَوْلَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يُصِبْ. اسد یہ اسد کی جمع ہے. اگر شیر اپنے کچھار سے نہ ہٹے، اپنے کچھار سے نہ نکلے، مفترست، تو وہ شکار نہیں کر سکتا ہے. افترسا شکار کرنا، چیڑ پھاڑ کر کے کھانا، تو وہ شکار نہیں کر سکتا ہے. وَالسَّهْمُ لَوْلَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يُصِبْ، اور اگر تیر اپنے کمان سے نہ نکلے تو وہ نشانے پہ جا کر کے نہیں لگ سکتا ہے. آگے فرمایا: وَالشَّمْسُ لو وقفت فی الفلک دائمتا لملہ الناس من عجم ومن عرب. کہ اگر سورج
والشمس لو وقفت فی الفلک، فلک کہتے ہیں برج کو، مدار النجوم، کہ اگر سورج اپنے برج میں ٹھہر جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لملہ الناس من عجم ومن عربی، تو عرب و عجم کے لوگ اس سے اکتا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ والتبر کالترب ملقا فی اماکنہ والعود فی ارضہ نوع من الحطب۔ تبر، تبرتن کی جمع ہے سونے کا ڈلا، سونے کا ڈلا کالترب، مٹی کی طرح، تربتن کی جمع ہے ترب، مٹی کی طرح پڑا رہتا ہے، ملقن فی اماکنہ، اپنے جگہ میں یوں ہی پڑا رہتا ہے، والعود فی ارضہ نوع من الحطب، اور خوشبودار لکڑی اپنی زمین میں یعنی اپنے جنگل میں ایک عام لکڑی ہوتی ہے۔ فَإِن تَغَرَّبَ هَذَا عَزَّ مَطْلُبُهُ وَإِن تَغَرَّبَ ذَاكَ عَزَّ كَالذَّهَبِ، کہ اگر یہ لکڑی اپنی زمین سے، اپنے جنگل سے نکل جاتی ہے تو اس کا طلب کرنا، عَزَّ مَطْلُبُهُ، اس کا طلب کرنا عزیز تر ہو جاتا ہے، اور اگر یہ سونے کا ڈلا یہ نکل جاتا ہے عَزَّ كَالذَّهَبِ، تب جا کر کے وہ سونے کی طرح قیمتی ہو جاتا ہے، پہلے اس طرح سے قیمتی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جس کے اندر انہوں نے سفر کی تعریف کی ہے کہ ایک انسان سفر کر کے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو آتی رہے گی، آپ سنتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔